بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل کے سلسلے میں آج میں 4 صورتیں پڑھوں گا: سورہ الحاقہ، سورہ القیامہ، سورہ النازعات اور سورہ عبسہ۔ تو سب سے پہلے سورہ الحاقہ۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ شدنی ہو کر رہنے والی، وہ کیا ہے کہ جو ہو کر رہنے والی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کہ جو ہو کر رہنے والی ہے۔ سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا، یعنی قیامت کو، تو سمود ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے عاد تو ایک بے قابو تیز ہوا سے برباد ہو گئے۔ اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان کی بے خونی کے لیے ان پر مسلط رکھا، تو تم دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھاڑے پڑے ہیں کہ گویا کے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی بچ رہنے والا؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس نے ان کو اپنی سخت گرفت میں جب دبوچ لیا، اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تم کو کشتی میں سوار کیا، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے ایک درس سے نصیحت بنائیں، اور یاد رکھنے والوں کے کان اس کو سنیں اور محفوظ رکھیں۔ یہ سب واقعات اس لیے ہوئے کہ یہ واضح ہو کہ آخرت ہونے والی ہے۔ بس یاد رکھو، جب سور میں ایک ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار پاش پاش کر دیا جائے گا، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن وہ نہایت پھسپھسا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، بس جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا، یہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، بے شک میں نے گمان رکھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، ایک بلند و بالا باغ میں، اس کے پھل قریب لٹک رہے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو بغیر روک ٹوک کے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے۔ اور رہا وہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ میں کاش کہ وہی موت فیصلہ کن ہوئی ہوتی۔ میرا مال میرے کیا کام آیا؟ میرا اقتدار مجھ سے چھن گیا۔ اس کو پکڑو، پھر اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر اس کو جہنم میں چھونک دو، پھر ایک زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ لو۔ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور نہ مسکینوں کو کھانے پر لوگوں کو ابھارتا تھا۔ بس آج اس کا یہاں کوئی ہمدرد نہیں، اور غسالے کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، یعنی زخموں کا جو نچوڑ ہے۔ یہ کھانا صرف گناہگار ہی کھائیں گے۔ بس نہیں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں ان چیزوں کو جو تم دیکھتے ہو، اور ان کو بھی کہ جن کو تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گڑھ کر لگاتا تو ہم اس کو قوی بازو سے پکڑتے، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ لیتے۔
بس تم میں سے کوئی بھی انہیں ہم کو روکنے والا نہ بن سکتا، ان سے روکنے والا نہ بن سکتا۔ اور یہ تو ایک یاد دہانی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ یقیناً کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا، اور بے شک یہ ایک حق کے یقینی ہے۔ تو تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کروں گا، ایسے کہ 2 رکعتوں میں اس کو تقسیم کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالطاغیہ، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اللہ اکبر۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين
فسبح بسم ربک العظیم۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سورہ القیامہ پڑھیں گے۔ سورہ القیامہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 75 ہے۔ نہیں، یہ جو کچھ بھی قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں روز محشر کی، اور نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں نفس سے ملامت کر کی، اس ضمیر کی کہ جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر پائیں گے؟ ہاں، ہم جمع کریں گے، اس طرح کے اس کے پور پور کو ٹھیک کر دیں گے۔ بلکہ انسان اپنے ضمیر کے آگے شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب ہوگی؟ پس جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ اس دن تمہارے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اس کو جلدی سیکھ لینے کے لیے اسے اس کے پڑھنے پر اپنی زبان اے پیغمبر جلدی نہ چلائیے۔ بے شک ہمارے ذمے ہے کہ اس کو ہم جمع کریں اور اس کو سنائیں۔ تو جب ہم اس کو سنا چکے ہیں تو اس سنانے کی آپ پیروی کیجیے۔ پھر بے شک ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں۔ ہرگز نہیں، ان کی یہ باتیں غلط ہیں، بلکہ تم لوگ اس دنیا ہی سے عشق رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی رحمت کے متوقع، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کمر توڑ دینے والی مصیبت ٹوٹنے والی۔ ہرگز نہیں، جبکہ جان ہنسلی میں آ پھنسے گی اور کہا جائے گا اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ گمان کرے گا یعنی مرنے والا کہ بس وقت چل چلاؤ کا ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جانا ہوگا۔ بس اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، افسوس ہے۔ کیا انسان گمان رکھتا ہے کہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ محض ٹپکائی ہوئی منی کی ایک بوند نہیں تھا؟ پھر وہ بنا خون، خون کی ایک پھٹکی، اور اللہ نے اس کا خاکہ بنایا اور اس کے نوک پلک سنوارے، پھر بنایا اس سے جوڑا نر اور مادہ۔ کیا وہ خداوند قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اب میں اس سورہ مبارک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ اکبر. اب ہم پڑھیں گے سورہ النازعات. سورہ النازعات سورہ نمبر 79 ہے قرآن مجید، 79. سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں پڑھوں گا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. گواہ ہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے والی ہوائیں، اور گواہ ہیں دھیرے دھیرے چلنے والی ہوائیں، اور گواہ ہیں فضاؤں میں تیرنے والے بادل، پھر ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے اور خدا کے حکم سے نازل کرنے والے. یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گی. اس دن سے ڈرو جس دن کپ کپی پڑے گی، اس کے پیچھے ایک دوسرا جھٹکا آئے گا. کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں پست ہوں گی. پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کیا پھر پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، کیا جبکہ ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ لوٹایا جانا تو بڑے ہی خسارے کا ہوگا. وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی کہ اچانک وہ میدان میں موجود ہوں گے. کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں نہیں پہنچی جبکہ اس کے رب نے وادی مقدس طوا میں اس کو پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، تو اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ اپنے کو سدھارنے کا جذبہ ہے؟ تو کیا میں تمہیں تمہارے رب کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرنے والے بنو؟ بس اس نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور بات نہ مانی. پھر پلٹا اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے، پس جمع کیا اور اعلان کیا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب اعلیٰ تو میں ہوں. بس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا. بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھنے والے ہیں. کیا تمہارا بنانا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اس کو اٹھایا، اس کے گنبد کو بلند کیا، بس اس کو ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی رات پھانک دی اور اس کے دن کو بے نقاب کیا اور زمین کو اس کے بعد ہموار کیا. نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو اس نے اس میں گاڑ دیا تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے. بس جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. اس دن
انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور دوزخ ان لوگوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی جن کو اس سے دوچار ہونا ہے۔ تو جس نے سرکشی کی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہی بنے گا۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روکا، تو اس کا ٹھکانہ کوئی شک نہیں جنت ہے۔ اور تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی، تم اس بحث میں کہاں پڑے ہو؟ یہ معاملہ تو تمہارے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ان لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ جس روز وہ اس کو دیکھیں گے تو گویا انہیں ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ وقفہ نہیں گزرا۔ اب میں اس سورہ مبارک کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات امرا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اللہ اکبر۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے، سورہ نمبر 80۔ پہلے اس کا ترجمہ میں بیان کروں گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ اپنی اصلاح کرتا یا نصیحت سنتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی۔ وہ جو بے پرواہی برتتا ہے اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ
تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے، اور وہ کہ جو تمہارے پاس شوق سے آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے، تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ یہ لائق تعظیم، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں، معزز باوفا کاتبوں کے ہاتھوں میں اور موجود ہے۔ برا ہو آدمی کا، یہ کتنا ناشکرا ہے، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ پانی کی ایک بوند سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے اس حکم کی تعمیل اب تک نہ کی جو اس کے رب نے اسے دیا۔ بس انسان اپنی غذا پر دھیان کرے کہ ہم نے برسایا پانی اچھی طرح، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے پاو اور میوے اور سبزہ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ بس جب وہ جان کو بہرا کر بس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، تب وہ شدنی ظاہر ہوگی۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہنستے، اور کتنے چہرے اس دن ان پر خاک اڑتی اور سیاہی چھائی ہوگی، اور کتنے اور یہ وہ لوگ ہیں، یہی کافر، یہی نافرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء اشترى۔ اللہ اکبر۔ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔